چین میں مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 10 لاکھ مسلمانوں کو حراست میں رکھنے کا انکشاف۔ اقوام متحدہ کی کمیٹی کو معلوم ہوا ہے کہ چین کے مغربی علاقے سنکیانگ میں اوئغور مسلمانوں اور دیگر مسلم فرقوں کے 10 لاکھ افراد کو حراست میں رکھا گیا ہے اور بڑی تعداد کو جنگی قیدیوں کے کیمپ میں رکھا گیا ہے۔ یہ دعوے انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں نے کیے ہیں۔ چین نے ان الزامات کی تردید کی ہے، تاہم اس نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ کچھ مذہبی انتہا پسندوں کو ری ایجوکیشن کے لیے حراست میں لیا گیا ہے۔ اوئغور نسلی طور پر ترکی النسل مسلمان ہیں اور یہ چین کے مغربی علاقے میں آباد ہیں، جہاں ان کی تعداد تقریباً 1,10,00,000 ہے۔ وہ خود کو ثقافتی اور نسلی طور پر وسط ایشیائی علاقوں سے قریب تر دیکھتے ہیں اور ان کی زبان ترک زبان سے بہت حد تک مماثلت رکھتی ہے۔ سنکیانگ چین کے انتہائی مغرب میں واقع بڑا صوبہ ہے اور یہ ملک کا سب سے بڑا علاقہ ہے۔ تبت کی طرح یہ ایک خود مختار علاقہ ہے اور بیجنگ سے علیحدہ اس کی اپنی حکومت ہے، لیکن عملی طور پر مرکزی حکومت کی جانب سے اس پر بہت زیادہ پابندیاں عائد ہیں۔ اوئغور کی آبادی اس علاقے کی مجموعی 2,60,00,000 آبادی کا تقریباً نصف ہے۔ اس کی سرحدیں بہت سے ممالک سے ملتی ہیں، جن میں انڈیا، افغانستان، پاکستان اور منگولیا شامل ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ اوئغور نسل کے لوگوں کو شدید نگرانی کا سامنا ہے اور انہیں اپنے ڈی این اے اور بائیو میٹرکس کے نمونے دینے پڑتے ہیں۔ وہاں آباد جن لوگوں کے رشتہ دار انڈونیشیا، قازقستان اور ترکی جیسے حساس ممالک میں ہیں، انہیں مبینہ طور پر حراست میں لیا جا رہا ہے اور اب تک تقریباً 10 لاکھ افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ ہیومن رائٹ واچ کا کہنا ہے کہ وہاں آباد جس کسی شخص نے ملک سے باہر واٹس ایپ پر اگر کسی سے رابطہ کیا تو اسے بھی حراست میں لیا جا رہا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ انہیں وہاں میڈران یا چینی زبان سکھائی جا رہی ہے اور انہیں اپنے مذہب کو ترک کرنے یا ان کی تنقید پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ ان سے صدر شی جن پنگ کے ساتھ وفاداری کی قسمیں بھی کھلائی جا رہی ہیں۔ علاقے کے مسلمانوں کا کہنا ہے کہ ان کی مذہبی اقدار اور ثقافت کو دبایا جا رہا ہے۔ یہاں بسنے والے مسلمانوں کو بارہا داڑھی رکھنے اور برقع پہننے پر پابندی جیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ چکا ہے۔ چین کے بعض سابق قیدیوں نے بی بی سی کو بتایا کہ انہیں کیمپوں میں جسمانی اور نفسیاتی طور پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کنبے کے کنبے لاپتہ ہو گئے ہیں اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انہیں جسمانی اور ذہنی طور پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ہم لوگوں نے سنکیانگ میں ایسے شواہد دیکھے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صوبہ مکمل طور پر نگرانی میں ہے۔ جو چینی قیدی وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے، انہوں نے بی بی سی نیوز نائٹ کے پروگرام سے بات کرتے ہوئے یہ باتیں کہیں۔ ایک شخص نے بتایا، وہ ہمیں سونے نہیں دیتے تھے، وہ ہمیں گھنٹوں لٹکائے رکھتے اور پیٹتے رہتے۔ ان کے پاس لکڑی کے موٹے موٹے ڈنڈے اور چمڑے کے سوٹے تھے، جبکہ تاروں کو موڑ کر انہوں نے کوڑے بنا رکھے تھے۔ جسم میں چبھونے کے لیے سوئیاں اور ناخن کھینچنے کے لیے پلاس تھے۔ یہ سب چیزیں میز پر ہمارے سامنے رکھی ہوتی اور ان کا ہم پر کبھی بھی استعمال کیا جاتا۔ ہم دوسرے لوگوں کی چیخیں بھی سنتے۔ ایک دوسرے شخص نے بتایا، رات کے کھانے کا وقت تھا، تقریباً 1200 افراد ہاتھوں میں پلاسٹک کا خالی کٹورا لیے کھڑے تھے اور انہیں چین کے حق میں گیت گانا تھا تاکہ انہیں کھانا ملے۔ وہ روبوٹ کی طرح تھے، ان کی روحیں مر چکی تھیں۔ ان میں سے بہت سو کو میں اچھی طرح جانتا تھا۔ ہم ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے تھے، لیکن اب وہ اس طرح کا برتاؤ کر رہے تھے جیسے کسی کار کریش کے بعد ان کی یادداشت جاتی رہی ہو۔ سنکیانگ اور اس کے باہر کئی حملوں کا الزام علیحدگی پسند اوئغوروں پر ڈالا گیا ہے۔ سن 2009 میں دارالحکومت ارمچی میں ہونے والے فسادات میں تقریباً 200 افراد مارے گئے تھے، جن میں زیادہ تر ہان نسل کے چینی تھے۔ فروری 2017 میں جب 5 لوگوں کو چاقو مار کر قتل کر دیا گیا تو اوئغوروں پر کریک ڈاؤن میں اضافہ کر دیا گیا۔ چین اپنے صوبے سنکیانگ میں امن میں خلل کے لیے علیحدگی پسندوں اور اسلامی عسکریت پسندوں کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ چین
سنکیانگ میں کسی کیمپ کے وجود سے انکار کرتا ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ وہاں پیشہ وارانہ تربیت دی جا رہی ہے۔ وزارت خارجہ کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ حکومت نسلی علیحدگی پسندوں اور پرتشدد دہشت گردانہ مجرمانہ سرگرمیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہی ہے۔ چین کی جانب سے مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف بین الاقوامی سطح پر تنقید میں تو اضافہ ہوا ہے، تاہم کسی بھی ملک نے ابھی تک سوائے مذمت اور تنقیدی بیان جاری کرنے کے کوئی کارروائی نہیں کی۔ پاکستان اور چین کے درمیان نہ صرف بہت اچھے سفارتی تعلقات ہیں، بلکہ پاکستان چین کو اپنا دوست بھی کہتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستانی حکومت سفارتی سطح پر اس اہم مسئلے کو چینی حکومت کے ساتھ اٹھائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں، بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔